خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کی باتوں کو وہی اہمیت دو جو چائے کے اوپر آئی بالائی کو دیتے ہو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کرتا ہے۔ ذہین شخص میں ایک سادہ انداز میں گہری بات کہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ دیوار کا ہر ایک پتھر، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اپنی قیمت رکھتا ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم سے بڑا کوئی استاد نہیں۔ شاہراہ پر خوبصورت پھول دیر تک قائم نہیں رہتے۔ اگر فیصلہ صرف حلف پر ہی کرنا ہے تو میں حلف لیتا ہوں کہ زمین ہماری ہے۔ جب کوئی کیل بن کر مسلسل چبھنے لگے تو فوراً ہتھوڑا بنو اور اسے گاڑ دو۔ اپنے متعلق آپ خود کچھ نہ کہیں، یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ خود کو دیانت دار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ ڈھونڈو اسے جسے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دیو کی سی طاقت اپنے آپ میں رکھنا اچھا ہے، مگر اسے دیو کی طرح استعمال کرنا برا ہے۔ منزل ملے نہ ملے یہ بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اگر بے وقوف بازار نہ جائیں تو بری چیزوں کو کون خریدے گا؟ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو ہی سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ تجھے اپنی زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا، کسی ہمراہ کی امیدوں پر بھروسہ نہ رکھ۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لکڑیاں ایک ایک کر کے جلاؤ تو دھواں دیتی ہیں، اکٹھی جلاؤ تو روشنی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ غربت انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے، خالی بیگ کا سیدھے کھڑا ہونا مشکل ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تو تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ دیر سے انصاف کرنا
انصاف نہ کرنا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے میں لوگوں کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ میں ایک باصلاحیت ہوں لیکن میرے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ کے سامنے 9 خرگوش ہوں اور آپ کسی ایک کو پکڑنا چاہتے ہوں تو صرف کسی ایک پر دھیان دو۔ غربت اور مفلسی 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ اگر تم میں محبت کرنے کی صلاحیت ہے تو پہلے خود سے محبت کر۔ خوش رہو، ہو سکتا ہے آپ مرنے کے بعد مشہور ہو جائیں۔ جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ شیر کو مار ڈالے گا۔ آپ کو دوسری سے بچانے کے لیے ہمیشہ ایک عورت ہوتی ہے۔ کمینے شخص سے حاجت طلب کرنا بیابان میں مچھلی طلب کرنے کے برابر ہے۔ میں نے سورج کے نور اور چاند کی روشنی سے روشنی طلب کی مگر مجھے اپنے دل کے نور سے زیادہ روشنی نہ ملی۔ عبادت ایسی کرو کہ تمہاری روح کو تسکین دے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ عاقبت میں کیا جزا دے گی۔ ہر ایک بیماری کی دوا ہمیشہ ممکن ہے مگر جب تنگ دستی سستی کے ساتھ مل جائے تو یہ لادوا مرض ہے۔ جب تک تو مال پر نگاہ رکھتا ہے تو مال کا خادم اور غلام ہے، جب تو اسے خرچ کرے تو وہ تیرا خدمت گار ہے۔ جو شخص خطروں پر سوار نہ ہو وہ مرغوب چیزیں کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ راز کبھی محفوظ نہیں جس کی کسی عورت کو خبر ہو۔ حقیر شخص جو بات کہے اسے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ شہد کی مکھی گو ایک مکھی ہے مگر شہد کا پرندہ ہے۔ میں نے سمندروں میں سفر کیا اور خطروں کو دیکھا مگر ظالم بادشاہ کے دروازے پر کھڑا ہونے سے زیادہ کوئی خطرہ نہیں دیکھا۔ میں نے ملک الموت کو جان کنی کے فرائض انجام دیتے دیکھا مگر قرض خواہ سے زیادہ سخت جان نکالنے والا ملک الموت کسی کو نہ پایا۔ میں نے عمدہ کھانے کھائے اور نشہ آور چیزوں کو پیا لیکن میں نے صبر اور امن سے زیادہ لذیذ کسی چیز کو نہیں پایا۔ میں لڑائیوں میں حاضر ہوا، لشکروں سے لڑا، تلواریں چلائیں مگر بری عورت سے زیادہ غالب کسی کو نہیں دیکھا۔ دشمنوں نے مجھ سے دشمنی کی مگر میں نے جب کہ میں جاہل ہوں اپنے نفس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں دیکھا۔ میں انگاروں پر چلا اور گرم ریت کو میں نے پامال کیا مگر میں نے غصے سے جب کہ وہ مجھ پر قابو پا لے کوئی آگ زیادہ گرم نہیں دیکھی۔ میں وحشیوں کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرا مگر میں نے برے ساتھی سے زیادہ کوئی وحشت ناک نہیں دیکھا۔ میں آزادوں اور غلاموں کا مالک رہا مگر سوائے میری خواہش کے کوئی اور میرا مالک مجھ پر غالب نہ ہوا۔ میں نے شیطانوں کے ساتھ پہاڑوں پر راتیں گزاریں لیکن برے انسانوں کے سوا کسی سے نہیں گھبرایا۔ میں نے جنگ کے اوزاروں کو استعمال کیا اور پتھروں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا مگر قرض سے زیادہ بوجھل میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔